السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے، بہت سارے انبیاء اللہ نے زمین پہ مبعوث کیے ہیں، نبی پیغمبر آئے ہیں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے، اور پھر ان کے بعد 10 قومیں گزری جن پر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ اس دوران کوئی شرک ہوتا ہی نہیں تھا اللہ کی زمین پر۔ اس لیے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قومیں گزری ہیں، لیکن کوئی نبی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کی زمین پہ شرک کی ابتدا ہو گئی، اور یہی
ہر نبی کا بنیادی پیغام ہوتا ہے کہ وہ آ کے اپنی قوم کو، اپنی امت کو دعوت توحید دیتا ہے، شرک سے ان کو روکتا ہے اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ ساری امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ وقت گزارتی گئی، پیغمبر بھی دنیا سے چلے گئے، اور ان کی امت جب اگلا پیغمبر آ جاتا تو ان کا معاملہ ختم ہو جاتا تھا، اور سب سے آخر میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں سے بنایا۔ اور یہ امت کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں تعریفیں کرتا ہے، یہ وہ امت ہے کہ جس کی تعریف خود محمد الرسول اللہ نے بھی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری صفات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اس امت کی، آپ نے سننا ہے اور پھر اس کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں اللہ نے کتنی عظمت اور عزت سے نوازا ہے اور ہم کس طرح ذلیل ہونے کی راہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سنتا جا اور شرماتا جا۔ اللہ کہتا ہے تو عزت والا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں نے ذلت کی راہ اپنانی۔ اللہ کہتا ہے تو میرا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں نے شیطان کی راہ پہ چلنا۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ کہتا ہے نہیں مجھے یہود اور نصارہ کی راہ بڑی پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو اس امت سے تعلق رکھتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ کہتا ہے نہیں میں نے ان لوگوں میں کھڑا ہونا ہے جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تھے، میں نے ان میں کھڑا ہونا ہے۔ اس امت کی صفات اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت بنایا وسطا، معتدل اعتدال والی بہترین امت بنائی۔ یعنی اس امت کے تذکرے اور اس کی تعریف اللہ قرآن کریم میں کرتا ہے کہ تم بہترین لوگ، تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا۔ الحمدللہ، جو تو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے فرما برداری کا سرٹیفکیٹ کوئی بندہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی دیتا ہے۔ کون کتنا اللہ کا مقرب ہے یا نہیں ہے یہ فیصلے اللہ فرماتا ہے، بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں صرف نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو میں اللہ کا مقرب ہو گیا، باقی سارے کام 2 نمبر، فراڈ، جھوٹ، حرام کھانا، زنا، شراب اور دنیا کے نشے میں دھت۔ جو اللہ کے احکامات کو مکمل تسلیم کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہے اور اللہ جس چیز کی اجازت دیتا ہے اسے اپنا لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، بہترین امت، معتدل امت، نہ زیادہ سخت نہ بالکل نرم، نہ اس طرح کہ سخت ہو تو خارجی بن جاؤ اور نہ اس طرح نرم کیا کہ تم مرجیہ بن جاؤ۔ تمہیں ہم نے کس راہ پہ چلایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پہ چلایا جو اعتدال پہ ہے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی ہے اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے نرمی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کنتم خیر امہ، اللہ اکبر، تم بہترین امت، تم امت خیر ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قسم، یہ جو لفظ ہے نا کنتم خیر امہ، امت خیر، اور کنتم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے انسان ابو بکر ایمان لائے، اس ابو بکر سے لے کے
قیامت تک جو آخری اس امت کا مسلمان بندہ آئے گا اس تک یہ ہوتا ہے تم سارے بڑے بہترین ہو، بڑے زبردست ہو. اور میں کہتا ہوں اتنا، یہ دو لفظ بھی ہمارے لیے کافی، دو نہیں بلکہ ایک کہیں گے، خیر امہ، خیر. اللہ ہمیں کہے کہ تم بہترین ہو، معاملہ تو یہی ختم ہو جانا چاہیے تو ہم سیدھے ہو جاتے. اللہ تو نے ہمیں بہترین کہا ہے، ہم انشاءاللہ بہترین بن کے دکھائیں گے. اللہ اکبر. اخرجت للناس، اب یہ امت کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خوبیاں بیان کر رہا ہے. تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کو نکالتے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے، برائیوں سے، بے حیائی، فحاشی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ تمہاری، دیکھیں اللہ خوبیاں بیان کر رہا ہے. اگر تو آپ کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں جو میں بیان کروں گا تو کہیے گا الحمدللہ، اپنے دل میں کہیے گا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے گا پورے جمعہ کے اندر. اللہ اکبر. اللہ نے اس امت کو اللہ کی قسم بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، بڑے اعزازات اور بڑی نرمیاں اور محبت کا. اسی آیت کی تفسیر کے اندر جامع ترمذی کے اندر اور سنن ابن ماجہ کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، جب تم آئے ہو تو اس دنیا میں امت کی تعداد 70 پوری ہو گئی ہے. یعنی تم سے پہلے 69 امتیں آ چکی ہیں، تم جو ہو 70ویں نمبر پہ ہو اور آخری امت ہو. تم بہترین امت ہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم بہتر ہو اور اللہ کے بڑے نزدیک ہو. اور ساتھ ایک اور بات بھی فرمائی، یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام، کہ تم بہترین ہو اور اللہ کے ہاں بڑے معزز ہو. اور معزز یہ کرتوت اور یہ گل کھلائیں. اللہ اکبر. تم بہترین لوگ ہو، تم اللہ کے ہاں بڑے معزز ہو، اکرام والے ہو، عزت والے ہو، رسپیکٹ ایبل ہو. یہ یاد رکھیں، جو زیادہ رسپیکٹ فل ہوتا ہے، جس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے نا، جب وہ غلطی کرتا ہے نا، اس کی غلطی کو اس کا مالک جو ہوتا ہے وہ زیادہ محسوس کرتا ہے کہ یار اس سے مجھے یہ امید نہیں تھی، اس سے مجھے، میں کہتا رہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت، اور تم توڑتے رہے، اللہ کی اس بات کا رد کرتے رہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام فرمایا تم معزز ہو اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہو. اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، وہ اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین لوگ ہو، لوگوں کو لاتے ہو، لوگوں کو لاتے ہو کہ ان کے گلے میں آگ کا توق ہوتا ہے، اور جب تم لے آتے ہو تو اللہ اس توق کو اتار کے پھینک دیتا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب تم کسی کافر کو اسلام کی طرف لے کے آتے ہو نا تو اس وقت اس کے گلے میں آگ کا توق ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسلام کو قبول کر کے اس امت کا حصہ بن جاتا ہے، اللہ اس آگ کے توق کو اتار کے پھینک دیتا ہے. لیکن ہم پھر اس توق کو پکڑ کے اپنے گلے میں ڈالنے کے در پہ، اللہ اتارتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے آگ میں ہی جانا ہے. اللہ بچاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے آگ میں جانا ہے. او اللہ کے بندو، یہ وہ امت ہے جس کی تعریفیں خود اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے اندر کرتے ہیں. اس امت کی فضیلت اسلام کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے. اگر اس امت سے اسلام نکل جائے، یہ بدترین لوگ ہیں اللہ کی قسم. جب تک اسلام کو پکڑے رکھیں گے، میں نے آپ کو سیدنا عمر بن خطاب کا وہ قول نقل کیا تھا کہ ہم بالکل ذلیل لوگ تھے، اسلام نے ہمیں عزتوں سے نوازا، اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کے کہیں اور سے عزت تلاش کرنے لگے گا تو اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اس امت کی فضیلت اسلام کی وجہ سے، اسلام ختم، عزت ختم.
اس لیے اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ۔ اب اسلام کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کافر ہوں گے تو تب اسلام چھوٹے گا۔ آپ کا جینا مرنا، آپ کی خوشی غم، آخری سانس تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آخری سانس تک مسلمان بن کے رہے۔ بس یہ کوشش جاری رکھو یار۔ یہ حزب اللہ حزب الشیطان کی جنگ چل رہی ہے، تکڑے ہو جاؤ، بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کی میکسیمم عمر، یعنی جو ایوریج عمر ہوگی وہ 65 اور 70 سال ہوگی۔ میری امت کی عمر بس یہی ہوگی۔ تو 65 اور 70 سال کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، جن میں سے آدھی سے زیادہ تو ہم گزار چکے ہیں، ویسے تو لمحے کا پتہ نہیں۔ اس لیے تکڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ نے بھی بہترین امت ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے رد کر دیا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلتیں بتائی نا، تو یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے ہم بھی اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ نے اس کا نقشہ قرآن میں کھینچا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ یہود و نصارہ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس لیول تک ان کو غلط فہمی تھی کہ یہ جو محمد کہہ رہے ہیں نا میری امت میری امت میری امت، وہ کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ غلط فہمی تھی، اللہ نے رد کیا، فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو بتاؤ قوم یہود پہ اللہ نے عذاب نازل کیوں کیا، قوم نصارہ پہ اللہ نے عذاب نازل کیوں کیا؟ بتاؤ بھائی، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو پھر تم پہ تو عذاب نہیں آنا چاہیے تھا، پھر تم پہ تو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ نے تم پہ عذاب بھیجا تھا، اس کا مطلب ہے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اچھا تم ہو کیا؟ بل انتم بشر ممن خلق، جو اللہ نے مخلوق پیدا کیا ان میں سے تم ایک عام انسان ہو، بس تم وہ نہیں ہو جو دعویٰ کر رہے ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ لے عذاب دے دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا مالک، خالق، رازق، مدبر الامر صرف الہ العالمین ہے اور کوئی نہیں۔ یہودیوں کو رد کر دیا کہ تم میرے محبوب نہیں ہو، عیسائیوں کو دفع کر دیا کہ نہیں تم میرے محبوب۔ میرے محبوب کون ہے؟ کنتم امت، تم اور محمد کے پیروکارو، تم مجھے محبوب۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اس امت کو اللہ نے بڑی صفات سے نوازا ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں نوازا، جن میں پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل دین دیا اللہ نے صرف اس امت کو، مکمل دین، کامل دین صرف اس امت کو ملا اور کسی امت کو نہیں ملا۔ پورا کامل دین قیامت کی دیواروں تک۔ ایک پیغمبر آتا تھا، دوسرا آتا تھا، پچھلی کی شریعت ساکت، پھر تیسرا آتا تھا، دوسرے کی شریعت ساکت، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا دین دیا جو قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ سیدنا عمر بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک یہودی آیا، یہودی آ کے کہنے لگا جناب امیر المومنین قربان جاؤں، یہ سارے بدماش اللہ کی قسم قدموں میں بیٹھتے تھے، قدموں میں، اور آج ہم بیٹھے ہیں قدموں میں، ہم بیٹھے ہیں گوڈے گٹے پکڑ کے، ڈالر ڈالر اور ڈالر۔ آ کے کہتا ہے امیر المومنین، سبحان اللہ، اللہ کی قسم سینے پہ برف لگ جاتی ہے کہ جب یہودی کی زبان سے ہم سنتے ہیں نا کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب کو امیر المومنین کرے نا، تھوڑی سی بات ادھر ادھر، تھوڑی سی ادھر سے۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو ان یہودیوں نے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تھے رات کے اندھیرے میں، بازو بھی توڑ دیے، ٹانگیں بھی توڑ دی۔ صبح کے وقت سیدنا عمر نے فرمایا
او یہود، آج سے تمہارا ہمارا عہد ختم، ایگریمنٹ ختم، اگر آج شام سے پہلے تم یہاں سے مدینہ سے نہ نکلے عمر کی تلوار تمہاری گردنیں اتار دے گی۔ وہ یہودی آج ہمیں کہہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل، ایسا پنجے گاڑ رہے ہیں، عرب ریاستوں کے اندر تو تقریباً گاڑ چکے، بس اب چند ممالک رہ گئے ہیں جن پہ فل پریشر ہے کہ تم بھی قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا، اور پھر یہودی کہنے لگا دیکھیں جی آپ کے نبی سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ فرمایا سن میری بات، میں اس معاہدے میں شامل تھا جب تم نے رسول اللہ سے کیا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ ہم کسی مسلمان کو کچھ نہیں کہیں گے، اور تم نے وہ وعدہ توڑ دیا میرے بیٹے کی ٹانگیں اور بازو توڑ کے، اب تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ اور مجھے میرے نبی کی وہ بات بھی یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے بارے میں فرمایا تھا کہ شام کا وقت ہوگا اور مدینے سے سامان لوڈ کر کے تو بھاگ رہا ہوگا۔ وہ یہودی کہتا ہے امیر المومنین، آپ اگر ایک آیت ایسی بتائیں کہ جو اگر بنی اسرائیل میں نازل ہوتی تو وہ اس کو عید کا دن بنا لیتے، آپ نے فرمایا یہی آیت پڑھ کے سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پڑھ کے سنائی، فرمایا یہ وہ آیت ہے اگر یہودیوں میں نازل ہو جاتی یہودی اس دین کو عید مناتے، لیکن سن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ عرفات کا دن تھا اور مسلمانوں کی عید کا دن تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ امتیوں تمہیں اللہ نے خاص دین دیا ہے جو قیامت تک برقرار رہے گا، اسے کوئی بدل سکتا نہیں ہے۔ اس پہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں زندگی رہی تو جمعہ پڑھائیں گے کہ قرآن کریم کے کون سے مقامات ہیں کہ جس پہ آج بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، پھر پتہ چلے گا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل عمل یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اللہ نے تو دے دیا مکمل دین۔ اللہ اکبر۔ دوسری صفت، اللہ نے اس امت کو بڑی آسانیوں سے نوازا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں، اللہ تمہارے لیے سختیاں نہیں کرنا چاہتا۔ سنیے اس امت پہ کتنی آسانیاں ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، قرآن کے اندر، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، فرمایا کوئی مریض ہے، اچھا روزہ چھوڑ دے، مستقل مریض ہے اپنی جگہ پہ کفارہ دے دے، نرمی ہوگی۔ پہلی امتوں پہ یہ نرمی نہیں تھی۔ مسافر ہے روزے کی قضا دے لے، روزہ چھوڑ دے، نرمی کر دی، پہلی امتوں پہ نہیں تھی۔ اسی طرح بنی اسرائیل اگر ان کے کپڑوں کو پیشاب لگ جاتا اس کپڑے کو دھونے کی اجازت نہیں تھی بلکہ کینچی سے کاٹا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے جسم کو پیشاب لگ جاتا اتنے حصے کو کینچی سے کاٹا جاتا تھا، پھر پاک ہوتی تھی۔ امت محمد تمہارے اوپر اللہ کے احسان بے شمار، ہمیں کیا حکم ہے؟ جہاں گندگی لگی ہے بس دھو لو اور اسی کپڑے سے نماز بھی پڑھ۔ اتنی نرمیاں، شکر گزار ہو جاؤ اللہ کی قسم۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی عورت ایام خاص میں ہوتی نا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، نہ پانی پیتے، نہ اس کو اپنے چارپائی پہ بٹھاتے، بلکہ اس کمرے میں بھی اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ایک الگ سے جھونپڑی کٹیا بنائی ہوتی تھی۔ یہ کہتے تھے اس عورت کو تو وہاں پہ دفع ہو جا، تو ہمارے متھے ہی نہیں لگنا۔ آج راگ لاتے ہیں عورت عورت، اور ہم کیا پیٹیں یہود و نصارہ کو، ان کی ذریت میں سے یہاں پہ آنٹیاں روڈوں پہ بیٹھ کے ڈھولک بجا کے ڈانس کر کے کہتی ہیں عورت کو آزادی دو، عورت کو آزادی دو۔ کیسی آزادی دے؟ دوپٹے سے آزاد، لباس سے آزاد، غیرت سے آزاد، حیا سے آزاد، تابعداری سے آزاد، بیوی سے آزاد، بیٹی سے آزاد، عزت سے آزاد، ساری چیزوں سے آزاد کر کے اس کو روڈوں پہ بٹھا دو جی۔ اچھا اتنے عزت والے ہوتے تو یورپ والے دے دیتے۔ آج رو رہے ہیں اللہ کی قسم، پورا یورپ رو رہا ہے، یہ کیا کر بیٹھے ہم؟
فیملی سسٹم خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، نہ کوئی چاچا، نہ تایا، نہ پھپھا، نہ خالہ، نہ ماسی، نہ کوئی، کچھ بھی نہیں، برباد ہو گیا۔ اور یہ وہی ہے پنیری، اور یہ جو چاند بیٹھی ہیں نا پتونگڑیاں، اور آ کے بیٹھی ہیں روڈوں پہ کہہ رہی ہیں عورت کو آزادی، عورت کو آزادی، یہ جس آزادی کا نام لے رہے ہیں اللہ کی قسم میں اسے بے غیرتی کہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی عورتوں کو کبھی قید کرتے، اور بولو کبھی قید کرتے، ان کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے اندر رکھتے ہیں اور ان کو عزت دیتے ہیں۔ ماں تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیوی گھر کی ملکہ ہے، ہم انہیں وہ رسپیکٹ دیتے ہیں اللہ کی قسم جو پوری دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ یہ اسلام نے آ کے نرمی کی، ورنہ یہ وہی بدبخت ہیں جو حائضہ عورت کو کہتے تھے تو نے نہ ہمارے ساتھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ لیٹنا ہے، کچھ نہیں۔ اور آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، میں حائضہ ہوتی تھی، محمد کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا اور محمد الرسول اللہ قرآن سناتے تھے مجھے۔ اتنی نرمیاں اللہ نے کی ہیں اس امت کے اوپر، اللہ اکبر۔ اور بھی سنیے، یہ بنی اسرائیل کے اندر کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے اندر قتل کا بدلہ قتل ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے اس امت پہ رحمت کی اور اس امت کے اندر دیت کا نظام بھی دے دیا کہ اگر کوئی قتل کے بدلے قتل قصاص لینا چاہے تب بھی ٹھیک، اور اگر کوئی قتل کے بدلے قصاص 100 اونٹ لینا چاہے، اللہ نے نرمی کر دی۔ اچھا کوئی معاف کرتا ہے، کہتا ہے جی میں قتل کے بدلے قتل نہیں کرتا لیکن مجھے قصاص دو، دیت دو، دیت 100 اونٹ، 100 اونٹ مقرر کر دی۔ آپ حساب لگا لیں کتنے کا بنتا ہے، وہ 5 لاکھ کا تو ہوگا نا، 5 کروڑ بنتا ہے۔ اور یہاں وڈیرا سردار بدماش قتل کرتا ہے غریب کو، اور دیت کے نام پہ 30-40 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ دے کے کہتا ہے دیت دے دیے میں۔ اللہ اکبر، اللہ نرمیاں کرتا گیا اور ہم سختیاں کرتے گئے۔ اور سنو، میں اس بات پہ اللہ کی قسم شرما گیا اللہ سے، اللہ کا، جب میں نے یہ قانون پڑھا، جب میں نے یہ پڑھا کہ مسلمانوں پہ اس امت محمدیہ کے اوپر اللہ کی اس قدر نرمیاں، بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی گناہ کرتا تھا نا، گناہ کرتا تھا، پتہ کیا ہوتا تھا؟ اور گنہگارو، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں، وہ اللہ تمہارے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، پردے۔ او میرا بندہ ہے، میرا معاملہ ہے، چھوڑو پرے، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ رب کہتا ہے بندہ اور میں بس، چلو تیسرے کوئی اجازت نہیں۔ اور بنی اسرائیل اگر گناہ کرتے، سویرے اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا تھا رات اس نے یہ گناہ کیا ہے، رات اس نے یہ گناہ کیا ہے، اور وہ سر نیچے کر کے وہاں سے نکلتا تھا۔ پھر ذرا غور تو کرو نا، اور تم رات کو بدکاریاں کرو، منہ کالے کرو، موبائل پہ بدماشیاں کرو، اور صبح اگر اللہ تمہارے دروازوں پہ لکھ دے کہ رات اس نے یہ کرتوت کیے ہیں، امت محمدیہ شرم سے ڈوب مریں گے اللہ کی قسم ہم سب۔ اللہ نے تخفیف کر دی، نہیں، امت محمدیہ پہ میری خاص شفقت ہے، اگر یہ گناہ کرے گا چاہے آسمان بھر دے، زمین بھر دے، ایک آنسو ندامت کا اکیلے بیٹھ کے گرا دے، میں رب العالمین سارے گناہ معاف کر کے نیکیوں میں بدل دوں۔ اس قدر نرمیاں اس امت کے اوپر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح روزے، یہ روزے آ رہے ہیں نا آگے، انشاءاللہ رکھیں گے نا سارے، اور تیار ہو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے، اللہ کی برکتیں لوٹنے کے لیے، اللہ کی بخشش لوٹنے کے لیے تیار ہونا، ڈٹ جاؤ انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کے اندر جب روزے رکھے جاتے تھے نا تو رات کو ان کو سونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ساری رات جاگنا ہے، صبح سحری کے ٹائم سحری کرنی ہے اور پھر روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی رات کو سو جاتا تھا نا، 10 بجے سو گیا، 9 بجے سو گیا، اب کیا ہے، اگلے دن مغرب تک وہ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا تھا، بالکل نہیں، بھوکا رہے وہ،
اللہ اکبر، میرے رب نے اس امت پہ رحمت فرماتے ہوئے کیا کیا؟ صبح صادق سے پہلے افطاری کر لو، چاہے ایک کھجور کی کر لو، اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے افطار کر لینا۔ اللہ کے اس قدر نرمیاں اس امت محمدیہ کے اوپر کی ہیں۔ اور بھی سنو، اسی طرح مال غنیمت، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، پہلی امتوں کے اوپر مال غنیمت تقسیم نہیں کیا جاتا تھا لوگوں میں۔ مال غنیمت تمہیں کیا پتا ہوگا مال غنیمت؟ اور اگلی نسل تو پوچھا کرے گی سوال، جیسے ہمارے پاس پرچیاں آتی ہیں نا، ایسے پوچھا کریں گی کہ حضرات مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جو جنگ میں قتال کر کے لڑ کے کافروں کی گردنیں کاٹ کے ان کا جو مال حاصل ہوتا ہے نا، پاک مال، بابرکت مال، الحمدللہ الحمدللہ، پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اللہ رسول کا حصہ نکالا جاتا ہے، پھر باقی لشکر کا حصہ نکالا جاتا ہے۔ مال غنیمت پہلی قوموں پہ حلال نہیں تھا، بلکہ وہ سارا مال اکٹھا کر کے رکھ دیتے اور آسمان سے بجلی آتی اور وہ مال اٹھا کے چلی جاتی، اس مال کو ختم کر دیتی، قبول ہو جاتا، وہ خوش ہو جاتے۔ اللہ نے اس امت پہ رحمت کی، نہیں 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 نہیں، جو مال تم کافروں سے حاصل کرو گے آپس میں بانٹ لو، میرے اس نبی کی امت میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے۔ تم نے کہا نہیں نہیں، ہم نے تو ان کو غریب کر کے مارنا ہے، ان کو آٹے کی لائن میں لگا لگا کے مارنا ہے، ان کو ہم نے تیل جو ہے کوکنگ آئل یا گھی مہنگا کر کے مارنا ہے۔ اور وہ غریب گنا جاتا تھا، اللہ کی قسم، جس کے گھر میں دال پکا کرتی تھی، آج تو غریب دال سے بھی گیا، دال سے بھی گیا۔ وہ کہتے چلو دال ساگ پہ گزارا کر لیں گے، وہ دال بھی مہنگی ہوگی، ساگ بھی مہنگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا۔ مٹی، یہ جو مٹی ہے، پانی نہیں ملا، کیا کیا؟ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، تمہارا وضو بھی ہو گیا، تمہارا غسل بھی ہو گیا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں تھا۔ اسی طرح زمین کو اللہ نے، ساری زمین کو اللہ نے اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ چند جگہ ہیں وہاں سجدہ نہیں کر سکتے، باقی پوری زمین جہاں مرضی مصلی ڈالو اور نماز پڑھ لو۔ یہ نہیں ہے جناب ہواؤں میں ہے پھر بھی نماز پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمندروں میں ہے پھر بھی پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحراؤں میں ہے پھر بھی پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہود و نصارہ پہ یہ تخفیف نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے خاص جگہ تھی کہ وہاں جا کے عبادت کرنی ہے، تم دنیا میں جہاں کہیں پھر رہے۔ اللہ نے ہمارے لیے نرمی کر دی، اس امت کو یہ صفت دے دی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھول کو معاف کر دیا، دل کے وسوسوں کو معاف کر دیا، اور کسی کے اوپر زبردستی کر کے اس سے کفر کروا لیا جائے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ دل میں وسوسہ آئے اللہ پکڑ نہیں کرتا جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے، ورنہ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی بچتا نہ، کوئی بھی نہ بچتا، سارے ہی رگڑے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے بھول چوک کو بھی معاف کر دیا، اگر بھول کے ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بھول کے کچھ کھا پی بھی لیتا ہے روزے کی حالت میں اور یاد آ جاتا ہے، فرمایا اب روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے نبی نے دعا کی تھی، سنن نسائی مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے، یہ بھی اس امت کی صفت ہے کہ اللہ اس پوری امت کو اکٹھا برباد نہیں کرے گا، اکٹھا برباد نہیں کرے گا۔ جیسے قوم نوح پوری اللہ نے غرق کر دی، کوئی نہیں بچا، قوم ہود، قوم ثمود، اللہ نے سب کے اوپر عذاب نازل کی اور پوری قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی تھی، اللہ نے 2 عطا کر دی، تیسری عطا نہیں کی مجھے۔ میری وہ تیسری چیز اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ پہلی دعا میں نے کی تھی کہ اللہ میری قوم کے اوپر، ساری میری امت کے اوپر اکٹھا عذاب کبھی نہ بھیجیں، اکٹھا عذاب نہ بھیجیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری پوری امت کو اکٹھا میں کبھی برباد نہیں کروں گا کہ سب کو لپیٹ میں لے لے، نہیں، اکٹھا نہیں کروں گا۔ اور دوسری دعا میں نے یہ کی تھی، یا اللہ میری پوری امت کے اوپر کافر غالب نہ آئیں،
ساری امت کے اوپر، ساری امت کے اوپر کافر غالب نہ آئیں۔ اور تیسری دعا میں نے کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے لوگ آپس میں نہ لڑیں، آپس میں نہ لڑیں، قتل و غارت نہ کریں، آپس میں جھگڑے نہ کریں، اور ان کے درمیان کبھی اختلاف نہ ہو۔ تو اللہ نے میری یہ تیسری دعا قبول نہیں کی تھی کہ یہ معاملات ہونے تھے اور ہو رہے ہیں اور یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کے اندر، یہ اس امت کی صفت ہے، فرمایا بے شک میری امت کو اللہ نے اس بات سے پناہ دے دی ہے کہ میری پوری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی، کبھی ایک گمراہی پہ ساری امت اکٹھی نہیں ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ، سارے صحابہ، سارے صحابہ جنتی ہے، پوری امت متحد، اور ایک 2% کا مرزا جونیئر اٹھتا ہے اور پوری امت کے اتحاد، اتفاق، اجماع کو سائیڈ پہ کر کے کہتا نہیں جی سارے صحابہ ہیں تو رضی اللہ عنہم، لیکن او بدماش تیری اوقات، حیثیت پوری امت کے مقابلے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا میری پوری امت کبھی گمراہی کے اوپر اجماع نہیں کرے گی، کسی غلط فیصلے پہ اجماع نہیں کرے گی۔ اللہ کا شکر ہے آج ہم اہل السنہ والجماعت جو ایک دائرہ ہے، کرائیٹیریا ہے، اس کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت وہ ہے جس پہ اللہ نے خصوصی رحم کر دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایسی امت ہے جس پہ اللہ نے رحم کر دیا ہے، رحم کر دیا ہے، اور ایسی میری امت ہے اللہ نے اتنا رحم کیا ہے کہ اللہ قیامت کے روز اسے عذاب بھی نہیں دے گا، عذاب بھی نہیں دے گا، عذاب بھی نہیں دے گا، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے لینا ہے، کرتوت ایسے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت پہ رحم کر دیا، قیامت کے روز اللہ میری امت کو عذاب نہیں دے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے نبی نعوذ باللہ ہم نے تو لینا ہے، ہم بدمعاشیاں کریں گے، ہم حرام کھائیں گے، زنا کریں گے، بے حیائی، بے پردگی، یاری دوستی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، ہم فحاشی میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہم اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے رحم کو بھی نہیں مانتے۔ میرے بھائی یہ دعائیں، یہ خصوصیات اس امت کی ہیں، اور یہ امت خود بذات خود دعوت دیتی ہے کہ آؤ ہمیں عذاب دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر آتی ہے یہ حدیث، فرمایا میری امت اللہ نے ایک ایسی صفت دی ہے جو کسی امت کو نہیں دی، اور وہ صفت کیا ہے؟ جیسے اللہ کے فرشتے صفیں بناتے ہیں نا، صفیں بناتے ہیں، اللہ نے میری امت کو یہ صفت دی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کی جو صفیں بنانے کا طریقہ ہے نا، دیکھیں نا ہم کیسے ایک صف بناتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملایا، کندھے سے کندھا ملایا، ساتھ مل مل کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی صف بناتے ہیں۔ یہ صفوں کا طریقہ پتہ ہی کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی ایسے صف بناتے ہیں جیسے میری امت کے لوگ بنائیں گے۔ یہ اس امت کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو دوسری امتوں کی نسبت اللہ دگنا اجر دیتا ہے، دگنا اجر دیتا ہے۔ اس کی ایک روایت بخاری شریف کے اندر آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا، یہودی بھی کھڑے تھے، عیسائی بھی کھڑے تھے، مسلمان بھی کھڑے تھے، اس شخص نے آ کے کہا کہ کوئی فجر سے لے کے ظہر تک کام کرے گا، میں اس کو 1 قرات دوں گا، یعنی یوں سمجھ لیں 100 روپیہ دوں گا۔ یہودی آگے بڑھے، کہتے ہم کریں گے۔ ظہر کا وقت ہوا تو اس بندے نے پھر کہا اچھا اب ظہر سے لے کے عصر تک کوئی کام کرے گا، میں اس کو 100 روپیہ دوں گا۔ عیسائی بڑے آگے کہنے لگے ہم کریں گے۔ مغرب کا ٹائم، عصر کا ٹائم ہوا تو اس بندے نے کہا کہ جو عصر سے مغرب تک کام کرے گا میں اس کو 200 دوں گا، 200۔ مسلمان آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ وہ یہودی غضبناک ہو گئے۔ یہ مثال دی جا رہی ہے
اللہ کے اوپر غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا کیا اللہ تو نے، ہمیں 100 روپیہ ان کو 200 روپیہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم پہ ظلم کیے، تم نے خود مانگا تھا کہ ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، میں نے تمہیں 100 دے دیا، یہ میرا فضل ہے، میں جس پہ چاہوں کر دیا، امت محمد پہ میں نے کر دیا۔ یہ ایک عمل کریں گے تمہیں ایک نیکی ملے گی، میرے محمد کی امت والے ایک نیکی کریں گے اللہ ڈبل اجر عطا کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ اس امت کا خاص ہے اللہ کی قسم۔ اور اس کے بعد یوم جمعہ یہ اللہ نے امت محمد کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہودیوں نے کہا ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، اللہ نے کہا ہفتہ لے لو۔ انہوں نے کہا ہمیں، نصارہ نے کہا ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تم اتوار لے لو۔ مسلمانوں کے لیے یہ جمعے کا دن اللہ نے خود پسند کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کو جمعے کا مبارک دن عطا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور جمعہ نماز میں لیٹ آنے والوں سنو، یہ اتنا متبرک دن ہے، اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے آپ کے لیے، اس امت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صفت میری امت کی ہے جو کسی اور امت میں نہیں ہوگی۔ قیامت کے روز نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ فرمایا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جو بعد میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا جیسے کالے سیاہ گھوڑوں کے اندر چٹے رنگ کے گھوڑے پھر رہے ہوتے ہیں نا، پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح پوری محشر کے دن اربوں خربوں انسان ہوں گے، ان میں سے جن کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے وہ میری امت کے لوگ ہوں گے۔ او بے نمازیو، او ہفتے کے بعد ایک جمعہ پڑھنے والوں، تم کہاں ہوگے اس وقت؟ کدھر ہوگے؟ کیسے پہچانے جاؤ گے؟ او یہ جو کہتے ہیں نا نام نام نام، او بھائی بعد میں پکارے جائیں گے جو کچھ بھی ہوگا، لیکن جن کو میرے محمد نے بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میری امتیوں آؤ اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلاتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے ان بھائیوں کا حوض کوثر پہ خود استقبال کروں گا۔ اللہ اکبر۔ او نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ، 5 وقت پڑھو گے نا؟ او بے نمازیوں تمہاری دکانوں پہ نحوست، او بے نمازی عورتوں تمہارے گھروں میں نحوست، او بے نمازی کاروباری تیرے کاروبار میں نحوست، بربادی، بے برکتی، سارے مسئلوں کا ایک حل، نماز کو پکڑو گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امتوں سے پہلے حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر، فرمایا میری امت سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے آخر میں، لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اللہ اعلان کرے گا، سبحان اللہ، اللہ اعلان کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی امت آگے آ جائے، کیسا یار منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ یعنی لوگ کھڑے ہیں اس طرح اور آپ میں سے کوئی پیچھے کھڑا ہے، اسے بلایا جائے یار فلاں ابن فلاں کہاں ہے، آگے آ جاؤ، سارے لوگ کیا ہوں گے اس کی طرف متوجہ، یار یہ کون بندہ ہے جسے سٹیج پہ بلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ فرمائے گا محمد اور اس کی امت آگے آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ راستہ چھوڑ دیں گے، میں اپنی امت کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، آئے ہم سب سے بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب بھی ہمارا کرے گا اور سب سے پہلے جنت میں بھی ہمیں داخل کرے گا۔ یہ اس امت کی صفت ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی یہ صفت ہوگی کہ یہ پچھلے نبیوں پہ گواہی یہ دیں گے، پچھلے نبیوں کی گواہی یہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ساری قوم آئے گی، سارے نبی آئیں گے، ایک نبی کو آگے بلائے گا، ہاں تو نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب نبی کھڑے ہوں گے گھٹنوں کے بال، اللہم صلی، نبی کھڑے ہوں گے، اور یہاں یہ گندا بیکار غلیظ بدبودار سالوں نہ آتا نہیں، لٹوں والا، گندی اس کی قمیض بھی نہیں ہے، ننگا ہے، بیکار پرلے درجے کا، اس کو کہتا ہے مجھے جنت میں لے جائے گا۔ یہاں نبیوں کو اللہ بلائے گا، نبی فلاں ابن فلاں آگے آ جاؤ، نبی آئے گا، ساتھ اس کی قوم، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 3، سارے آگے آئیں گے۔ اللہ پوچھے گا نبیوں سے میری پیغام، میری توحید کی دعوت دی تھی؟
پیغمبر کہے گا بالکل یا ربی ہم نے آپ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ اللہ اس قوم سے پوچھے گا ہاں تمہیں دعوت توحید مل گئی تھی؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں ملی تھی۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنے بڑے بدبخت ہیں، اللہ کے سامنے کہہ دیں گے ہمیں نہیں دعوت ملی تھی۔ اللہ پوچھے گا پیغمبروں سے یہ بتاؤ تم نے دعوت دی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں دی تھی۔ گواہ لاؤ، کون ہے گواہ کہ تم نے دعوت دے دی؟ وہ سارے پیغمبر کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے اس دعوے پہ گواہ محمد اور اس کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب امت آگے آئے گی اللہ پوچھے گا ہاں انہوں نے دعوت دے دی تھی؟ امت میرے نبی کی کہے گی ہاں اللہ تیرے ان پیغمبروں نے دعوت دے دی تھی۔ اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے پتا؟ اللہ تیرے قرآن میں پڑھا، تیرے محمد کے فرمان میں پڑھا تھا کہ ان کو دعوت ملی۔ اللہ فرمائے گا تمہاری گواہی قبول، اور یہ منکر اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ نے تمہیں اس شان سے نوازا ہے کہ تمہاری گواہیاں پیغمبروں پہ اللہ دلوا رہا ہے، اور تم پھر بھی بیکار رہو، تم پھر بھی شیطان کی راہ کو اپناؤ، تم پھر بھی بے نمازی رہو، سنت سے نفرت کرو، توحید کو چھوڑ دو، شریعت کو پاؤں تھلے رون دو، دین تمہارا مسئلہ ہی نہ ہو۔ اللہ تمہیں کہے میرے پیغمبروں پہ گواہی دو، اور تم شیطان کی شیطانیت پہ گواہیاں دیتے پھرو۔ اللہ اکبر، وقت تھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے، فرمایا میری امت سب سے پہلے، میں اور میری امت پل صراط کراس کر کے جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور جائیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب و کتاب اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ میری امت کے لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی کال کیل نہیں، کوئی پوچھنا دسنا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس جاؤ جنت میں۔ 4 ارب 90 کروڑ۔ حدیثوں میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے اندر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ یہ اگر جمع کیلکولیشن کی جائے 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ سارے بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کام کیا ہوگا؟ یہ کبھی شرک یا دم نہیں کرواتے ہوں گے، اور نہ بدشگونی لیں گے، مطلب کالی بلی گزر گئی لو کام نہیں ہوگا، کالا کوا کے بیٹھ گیا آج تو مہمان آ جائیں گے، ہاتھ سے نوالا گر گیا کہتا مہمان آ جائے گا، کوئی پیچھے سے بلا لے کہتا ہے آج میرا کام نہیں ہوگا، کوئی ایسی غیر مرئی حرکت دیکھ لیتا ہے کہتا ہے میرا کام نہیں ہوگا، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ صرف اللہ پہ توکل رکھتے ہوں گے، اللہ پہ توکل۔ انشاءاللہ توکل تم رب پہ رکھو، انشاءاللہ 4 ارب 90 کروڑ میں انشاءاللہ مالک ملک ہمیں بھی اٹھائے گا انشاءاللہ۔